اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تب ہوگی جب نواز دشمنی چھوڑے گی۔ طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مسلسل اصرار ہے کہ وہ غیر سیاسی اور نیوٹرل ہو کر اپنے آئینی دائرے میں واپس لوٹ چکی ہے، لیکن اس فوجی دعوے کی سب سے بڑی گواہی تب آئے گی جب ادارے کی جانب سے نواز شریف دشمنی کو خیرباد کہہ دیا جائے گا۔ سچ تو یہی ہے کہ دو پہلوانوں کی کشتی میں ایک پہلوان کے ہاتھ پاؤں باندھ دینے والے کو نیوٹرل کی صورت نہیں کہا جا سکتا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے روزنامہ جنگ میں اپنی تازہ تحریر میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ درست ہے کہ عمران خان نے اس سے پہلے کوئی الیکشن فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مدد کے بغیر نہیں جیتا تھا، مگر اب جیت لیا ہے۔ ضمن انتخابات ہی صحیح لیکن واضح اکثریت سے جیت لیا ہے، اور وہ بھی پنجاب میں، جہاں نواز شریف کی مسلم لیگ 1988 سے کبھی کسی سویلین سیٹ اپ میں ہونے والا انتخاب نہیں ہاری تھی۔ حتیٰ کہ 2018 کے مشکوک انتخابات میں اور اس کے بعد ہونے والے ضمن انتخابات میں بھی مسلم لیگ نواز نے پنجاب میں اپنے حریفوں سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور پی ٹی آئی سے زیادہ نشستیں جیتی تھیں، تو پھر ضمنی الیکشن کے نتائج سے کیا اخذ کیا جائے؟ کیا 30 سال بعد پنجاب میں نواز شریف کے رومانس سے نکل رہا ہے؟ کیا عمران خان پنجاب والوں کا نیا رانجھا بننے جا رہا ہے؟ حماد غزنوی کے مطابق اس سارے معاملے کو دیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ان 20 نشستوں میں سے تو کوئی بھی مسلم لیگ نون کی نہیں تھی، یعنی پنجاب میں یہ نون کی سب سے کمزور نشستیں تھیں۔ ان میں سے 7 پر تو 2018 میں مسلم لیگ امیدوار ہی نہیں ملے تھے، لہٰذا ان ضمنی الیکشن میں تو مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کی سیٹیں چھینی ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد مرکزی حکومت سنبھالنے والے جانتے تھے کہ عمران خان کی جانب سے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی شرائط پوری کرنا ہوگی، پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھانا ہوں گی، مہنگائی کا طوفان آئے گا، فضا میں عمومی مایوسی پھیلے گی، ووٹر بددل ہوں گے، لیکن سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد کی 1.5 سال کی اچھی حکومت سے اس فضا کو بہتر کر لیا جائے گا، لیکن اس سب کی نوبت ہی نہیں آئی اور پنجاب میں ضمنی انتخابات نے مسلم لیگ نون کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ مسلم لیگ نون ماضی میں کبھی موٹر وے بنا کر اور کبھی 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے بعد عوام کی عدالت میں جاتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہی پارٹی ہوشربا مہنگائی کا داغ چہرے پر سجا کر ووٹ مانگنے نکل پڑی، اور وہ بھی بھاڑے کے ان ٹٹوں کے لیے جنہیں سیاسی زبان میں لوٹے کہا جاتا ہے۔ بقول حماد غزنوی، مہنگائی میں پسے ہوئے عوام ایسی دلیلیں سننے کے موڈ میں نہیں کہ یہ مہنگائی پچھلی حکومت کی جانب سے IMF سے معاہدے کی وجہ سے اور ہمیں تو آئے ہوئے ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں، بھوک سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ لیکن یہ بھی کیا تماشا ہے کہ انتخابات میں امپورٹڈ حکومت کو IMF نے شکست دے دی، یعنی جو غیر ملکی طاقتیں مبینہ طور پر شہباز حکومت کو برسر اقتدار لائی ہیں، وہ 3 ماہ بعد بھی اسے IMF سے قرضے کی قسط جاری نہیں کروا پائیں۔ حماد کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک معاہدے کے تحت ہی پی ٹی آئی کے تمام منحرف ارکان کو اپنے ٹکٹ دیے۔ اگر یہ امیدوار جیت جاتے تو کیا اگلے عام انتخابات میں بھی پارٹی انہیں ٹکٹ دیتی؟ یہ سوال حلقے کی سیاست کرنے والے نون لیگ کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کے لیے باعث تشویش تھا۔ یوں جب مسلم لیگ کے علاقائی رہنما غیر متحرک ہوئے تو ان سے منسلک کئی دھڑے بھی سرد ہو گئے، جس سے لیگی ووٹر مایوس اور غیر متحرک ہو گیا، جبکہ دوسری طرف خان صاحب نے کامیابی سے اسے ووٹر میں نفرت اور انتقام کا جذبہ گھسیڑا جو اسے پولنگ بوتھ تک لے گیا۔ حماد کی بقول سچ تو یہ ہے کہ عمران خان کی چھابڑی ہاتھوں ہاتھ بکنے والے سودے سے لدی ہے۔ اینٹی امریکہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، مذہبی کارڈ، یہ سب وہ اجناس ہیں جو ہمارے ہاں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ نقطہ بھی غور طلب ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام ووٹ کو عزت دو اور میر جعفر، میر صادق جیسے نعروں پر بجد میں کیوں آ جاتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے سیاسی فوائد تو حاصل ہوئے، لیکن اس موقف کے خطرات سے وہ اکثر محفوظ رہ گئے۔ وہ جسے چاہیں غدار کہیں، عدالتوں کے فیصلے مانے نہ مانے کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر تو اقتدار سے نکل کر پھانسی گاٹ جاتا ہے یا جیل میں سڑتا ہے اور یا جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ووٹر کو یہ پیغام دیا گیا کہ اداروں میں عمران کی حمایت موجود ہے، وہ نواز شریف کی طرح زیر عتاب نہیں ہیں، وہ دوبارہ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ ویسے بھی سچ یہی ہے کہ عمران کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے دور پار کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو ان کی حمایت ختم ہونے پر برہم ہیں اور گالیاں بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی حمایت بحال ہو جائے۔ بہرحال یہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا ووٹ کو عزت دو کا پرکشش بیانیہ دری یا برد کر کے الیکشن لڑنے نکلی تھی۔ اب ذرا اس سیاسی منظرنامے کا احاطہ کیجیے جس میں یہ انتخاب منعقد ہوئے۔ ملک میں 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک کے لیڈر عمران خان ہے، دوسری یعنی مسلم لیگ نون ہے۔ اس کا لیڈر کون ہے؟ نواز شریف۔ مگر وہ تو جلا وطن ہے، ان کی تو شکل دکھانے پر بھی پابندی ہے، وہ کیسے عمران خان کی جارحانہ سیاست کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نواز شریف کی سیاسی جانشین ان کی بیٹی مریم نواز ہے، مگر انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی بچے شہباز شریف اور حمزہ شہباز، یعنی تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ ووٹ نواز شریف کا، جلسے مریم کے، اور وزیر اعظم بنیں گے شہباز شریف، جن میں بطور منتظم درجنوں خوبیاں ہیں، مگر عوامی سیاست ان کے مزاج کا حصہ کبھی بھی نہیں رہی۔ پارٹی قیادت کے حوالے سے مسلم لیگی ووٹر کا ذہن یقیناً دھندلایا ہوا ہے۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ اگر ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کا پھر بھی اصرار ہے کہ وہ غیر سیاسی اور نیوٹرل ہو کر اپنے آئینی کردار کی طرف لوٹ چکی ہے، تو امید ہے کہ اب دل پھر طواف کوئے ملامت کو نہیں جائے گا، مگر اس دعوے کی
की सबसे बड़ी गवाही तब आएगी जब फौज की जानिब से नवाज शरीफ दुश्मनी को खैरबाद कह दिया जाएगा। वैसे भी दो पहलवानों की कश्ती में एक पहलवान के हाथ पांव बांध देने वाले को किसी सूरत न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।